اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر کہا ہے ایک جگہ پہ، المال والبنون زینت الحیات الدنیا، اور تمہارا مال اور تمہاری اولاد، تمہارے مال اور تمہاری اولادیں یہ صرف دنیا کی زندگی کی زینت ہیں۔ اور ایک جگہ پھر اللہ تعالیٰ اور فرماتے ہیں انما اموالکم و اولادکم فتنہ، بے شک تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے، آزمائش ہے۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، ایک یہ ہو گیا کہ مال اور یہ اولاد یہ صرف دنیا کی آزمائش ہے، ٹھیک ہے، دنیا کی ہی زینت ہے، دنیا کے اندر ہی کام آئے گی اور آخرت کے اندر نہیں، اس کا یہ مطلب ہو گیا۔ اب انما اموالکم و اولادکم فتنہ، بے شک تمہارا مال اور تمہاری اولاد جو ہے یہ تمہارے لیے فتنہ ہے۔ اب غریبی کے اندر تو انسان نہیں رہ سکتا نا، تو زندہ رہنے کے لیے انسان کو پیسے کی ضرورت ہے، ظاہر ہے کپڑے، کھانا پینا اور کام۔ اور اب یہ مال ہمارے لیے، پہلے ہم مال کو دیکھتے ہیں کہ مال یہ فتنہ کیسے ہے۔ مال فتنہ یہ ہے جیسے کہ اب یہ میری دکان ہے، ٹھیک ہے، میں دکان کے اوپر یہاں پیسہ کمانے کے اندر مصروف اتنا ہوں، تو میں اپنی مثال لے رہا ہوں کہ یہ میں پیسہ کمانے کے اندر اتنا مصروف ہوں کہ اذان ہو رہی ہے مجھے نماز کا نہیں پتہ، یہ پیسہ کمانے میں اتنا مصروف، میں اتنا پیسہ کما رہا ہوں، اتنا پیسے کہ مجھے لت لگ چکی ہے کہ نہ مجھے نماز کی فکر ہے، نہ مجھے لوگوں کی فکر ہے، نہ مجھے حقوق العباد کی فکر، نہ مجھے حقوق اللہ کی فکر ہے، اللہ کے حقوق کی فکر ہے، نہ مجھے کسی سنت کا پتہ ہے، نہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، نہ میں اللہ کا ذکر کر رہا ہوں، نہ میں ٹائم نکال رہا ہوں۔ اس طریقے کے ساتھ ہو گیا، یہ میرا مال جو ہے یہ میرے لیے فتنہ ہے، اور اس طرح کا مال جو ہے یہ ہمارے لیے بنے گا عذاب، ٹھیک ہے۔ اور اولاد تو والدین کا ہوتی ہے سہارا، یہ سمجھا جاتا ہے نا، والدین سمجھتے ہیں ہماری اولاد جو ہے یہ بڑی ہو کر ہمارا سہارا بنے گی، یہ ہے ایسے، تو یہ ہمارا سہارا ہے، یہ ہمارے کام آئے گی، یہ ہماری مدد کرے گی، ہاتھ بٹائے گی، اولاد ہوتا ہاتھ بٹاتی بھی ہے۔ پھر اولاد فتنہ کہاں سے ہوگی؟ اس کو اب آپ ایسا سمجھیں، یہ دیکھیں اولاد ہے اور ایک باپ ہے، اس کا بیٹا ہے، بیٹے کے ساتھ وہ اتنا مصروف ہے، بیٹے کے ساتھ اتنا پیار کر رہا ہے کہ اب اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ کوئی بھی محبت انسان کے دل میں اللہ کی محبت کے برابر بھی کوئی محبت نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ کی محبت کے برابر اگر کسی کے دل میں محبت ہے تو وہ شرک ہے، ٹھیک ہے، سب سے زیادہ محبت اللہ کی ہی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اگر اللہ کی محبت سے زیادہ کسی چیز کی محبت ہوگی وہ تو پھر شرک سے بھی اوپر والی کوئی اصطلاح علماء کرام کہتے ہیں کہ ہمیں ایجاد کرنی پڑے گی، شرک سے بھی بڑی کوئی اصطلاح ہمیں ایجاد کرنی پڑے گی۔ اب کیا ہو رہا ہے، یہاں پہ بیٹا بیٹھا ہوا ہے، اس کے ساتھ بیٹھے موویز چل رہی ہیں، گانے چل رہے ہیں، بچوں کو ساتھ کھیلا جا رہا ہے، اذان ہو رہی ہے، کوئی فکر نہیں ہے، نماز کی فکر نہیں ہے، بچوں کے اندر، گھر والوں کے اندر اتنا مگن ہے کہ نہ نماز کی فکر، نہ اذکار کی فکر، حقوق العباد، حقوق اللہ کی فکر، غریبوں کی پیسہ بھی دیا اللہ نے پھر بھی نہیں، فکر ہی نہیں ہے۔ تو پھر اس طریقے کے ساتھ ایسا مال اور پھر ایسی اولاد کیا بن گیا؟ عذاب بن گیا نا۔ جب یہ عذاب ہمارے لیے ہماری اولاد ہی بن گئی، اب اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ اور یہ دنیا صرف دھوکے کا سامان ہے، اور یہ دنیا کی زندگی صرف محض دھوکہ ہے، وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور۔ تو یہ دنیا جس کے پیچھے، دنیا کے کاموں کے پیچھے ہم آج کل پیسہ، اولاد کو فیوچر برائٹ کر لو۔ اچھا، ایک باپ کو نا اپنے بچے کے دین کی اتنی فکر نہیں ہوتی ہے جتنی اس کی دنیا کی فکر ہوتی ہے، اس کے فیوچر، اس کو اس کالج میں اچھے سے اچھے کالج کے اندر، اچھے سے اچھے اسکول کے اندر اس کو پڑھاؤ، بٹ اگر وہ سویا نا رات کو 2 بجے، اکثر سوتے ہیں نوجوان یوتھ سوتی ہے 2 بجے رات کو، 2 بجے، 3 بجے، 1 بجے، ٹھیک ہے، تو تقریباً 10% یا کہہ لیں کہ 5% ہی ٹائم پہ سوتے ہیں، کہ صبح کو فجر کی نماز کے وقت 5% بھی نوجوان نہیں ہوتے مسجدوں میں پورے ملک کے، ٹھیک ہے۔ تو باپ اس کو اٹھاتا نہیں ہے، اگر باپ خود فیملی میٹر ہی اس طرح کا، نہ باپ اٹھتا ہے نہ بیٹا اٹھتا ہے، نماز کا پتہ ہی نہیں ہے، سورج چڑھ رہا ہوتا ہے اوپر، 8 بجے 9 بجے اتنے بجے اٹھ رہے ہوتے ہیں، نہ فکر نماز کی، نہ اذکار کی، نہ قرآن پاک کی، تو ماحول ہی ایسا ہے۔ اگر باپ اٹھ بھی گیا تو بیٹے کو نہیں اٹھاتا ہے کہ یہ رات کو 2 بجے سویا ہے۔ اب اسکول جانے کے لیے، اسکول اگر فجر کی نماز کا ٹائم 5 بجے ہے یا 4:45 ہے آج کل کے ٹائم کے مطابق پاکستان کے اندر، تو اسکول بھی تو جانا ہے نا، اسکول ابھی تھوڑے دنوں تک کھل جائیں گے، یا ابھی کچھ کھل بھی چکے ہوں گے، 6:30 بجے، 7 بجے، 7، 7:30 بجے اسکول بھی جاتے ہیں، تب تو اس کو 1 گھنٹہ پہلے اٹھاتے ہیں، تیار کرتے ہیں، اس کو اچھے کپڑے پہناتے ہیں، نہا کے اس کو ناشتہ بنا کے دیتے ہیں، مگر نماز کے لیے صبح کی کبھی احتیاط نہیں۔ اگر کبھی کوئی والدین اٹھا بھی دیتے ہیں تو جیسے بچے نے کپڑے پہنے ہیں، آدھی نکریں پہنی ہوئی ہیں، ایسی ان کو مسجد میں سال لے جاتے، اول تو مسجد میں بہت کم لے کر جاتے ہیں، بچوں کے دلوں میں کیا شوق پیدا ہوگا مساجد کا، ٹھیک ہے۔
اٹھاتے نہیں ہیں، تم پہ بھی نماز فرض نہیں ہے، تم نے جانا نہیں ہے، ایسے کہہ دیتے ہیں بچوں کو، ٹھیک ہے. اگر بچہ ضد کرے تو اس کو یہ کہہ دیا جاتا ہے. اس کے بعد اگر کسی کو لے بھی جائے تو وہ پھر بچہ نہ اس کو وضو کرنے کا طریقہ سکھا رہے ہیں، نہ کچھ، نہ ادھر ادھر دین تو نہ خود کو دین کا پتہ ہے، نہ خود کو دین کا پتہ ہوگا تو کسی کو بتائیں گے نا، تبھی تو اپنی اولاد کو سکھائیں گے، ٹھیک ہے. تو اور اسکول کے لیے سب کچھ رات کو 1 بجے تک اگر ایگزام ہے تو پھر اس کے لیے تیاری کروا رہے ہوتے ہیں 3 بجے تک رات کو کہ تمہارے نمبر فل، تمہارے 99% 100% گریڈ آنا چاہیے، A+ گریڈ لینا ہے. یہی تیاری کبھی قرآن پاک کی تلاوت کے لیے. اور بچوں کو صرف ناظرہ پڑھاتے ہیں ہم آج کل پیرنٹس جو ہیں، صرف ایک دفعہ بچوں کو مساجد کے اندر بھیج دیا 3 سال کے اندر، 4 سال کے اندر، جب تک انہوں نے پڑھ لیے 7 سال کی عمر تک ناظرہ قرآن بس پڑھ لیا، بس دوبارہ کبھی قرآن پاک کبھی کھولنے کی زحمت ہی نہیں. قرآن پاک کے صرف اس طریقے کے ساتھ ہماری اولاد جو ہے وہ ہمارے لیے بنے گی فتنہ. اور المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور اولاد جو ہے یہ دنیا کی زینت ہے. آخرت میں پھر ایسی اولاد جس کے لیے اولاد کے لیے ہم اتنا کچھ کرتے ہیں، پھر وہ قیامت کے دن تو وہ پوچھے گی نہیں. ہر بندہ قیامت کے دن یہی کہے گا، نفسی نفسی نفسی، اللہ میں نہیں جانتا اپنے میرا باپ کون ہے، میں نہیں جانتا میری بہن کون ہے، میں نہیں جانتا میری بیٹا میری اولاد کون ہے. تو سب سے زیادہ پیار کرنے والا کون ہے؟ ماں ہوتی ہے نا دنیا کے اندر. ماں کتنا پیار کرتی ہے، اللہ تعالیٰ 70 ماں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے بندے کو. قیامت کے دن جب ماں باپ ہی نہیں کہیں گے کہ تو میرا کچھ نہیں لگتا، تو پھر وہاں پہ کون سی محبت کام آئے گی ہماری. تو اس طریقے کے ساتھ یہ جو ہم آج کل پڑھے ہوئے نا پیچھے کہ یہ 50 پراپرٹیاں بنا لو، یہ گاڑیاں لے لو، بینک بیلنس بنا لو، اتنا غریبوں کا خیال ہی نہیں ہے. اس طریقے کے ساتھ ہمارا مال اور ہماری اولاد ہمارے لیے بنتی ہے فتنہ.